قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورۃ الانعام ان آیات کریمہ یعنی 161 تک 165 تک پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت و ترجمہ ہو چکا تھا. ان آیات کریمہ میں سے دوبارہ میں نے 161 تا 162 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یعنی 165 تک دوبارہ سماعت فرما لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی. دین ہے سیدھا، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہونے والے تھے اور نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر پڑتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ان کاموں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین کا اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض درجوں پر تاکہ وہ آزمائے تمہیں تاکہ وہ امتحان لے تمہارا ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں. بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے.
اور بے شک اللہ تعالی بہت مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس بارے میں پچھلے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرما دی کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، اور فحش عریانی نہ کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اللہ سے کی ہوئی وعدے کو پورا کرو، اور بندوں سے کی ہوئی وعدے جائز کاموں میں انہیں بھی پورا کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اب ان چیزوں میں ان باتوں میں عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمام چیزوں کو تم سمجھ لو اور یاد کر لو اور ان پر عمل کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی، اور دین سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے اور بالکل سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے۔ یہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو یکسو ہونے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، شرک سے بہت دور تھے، ذرا بھر بھی شرک نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور آپ اپنے ان لوگوں سے کہ جو شرک میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے، ان سے یک طرف ہو کر رہنے والے تھے، بلکہ ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے اور دیتے ان لوگوں نے جب قبول نہ کیا تو آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ یکسو ہونے والے تھے، شرک سے، مشرکین سے الگ رہنے والے تھے، آپ توحید پرست تھے۔ آپ کے والد، آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کے قبیلے والے، آپ کے شہر والے، ملک والے، وہ سب کے سب مشرک تھے اور پوری طرح شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، دعوت توحید دیتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تردید ہو گئی اس آیت کریمہ میں مشرکین کی، کیونکہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہمارے مذہب پر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہ کرتے تھے، تم لوگ شرک کرتے ہو۔ وہ تو ایک رب کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے تھے۔
تو یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کا بھی بیان فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا، نصرانیوں نے بھی شرک کیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ بیٹے کی نسبت جوڑ کر شرک کیا۔ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کی طرف نسبت کر کر اللہ کی ذات کی انہوں نے شرک کیا، اور بہت سارے ان لوگوں نے شرک نما کام کیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے دعووں کی تردید کی۔ نہ ابراہیم مشرک تھے، نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ ابراہیم نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک رب کو ماننے والے تھے۔ ایک رب کے لیے ان کا جینا تھا، ایک رب کے لیے ان کا مرنا تھا، ایک رب کے لیے ان کی عبادت تھی، ایک رب کے لیے ان کی قربانی تھی۔ تو ان کا جینا مرنا، ان کی عبادات، سب کچھ ایک رب کے لیے تھا۔ تو یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ابراہیم ہمارے تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مشرکین جھوٹے ہیں، یہ یہودی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ نصرانی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگانی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے، ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، ان صابین سے، ان جو ہے مجوسیوں سے، سب سے کہہ دیجئے کہ میرا جینا مرنا، میری عبادات، میری قربانی، سب کچھ ایک رب کے لیے ہے۔ تو صلاتی کے لفظ میں یہ بات آ گئی کہ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کے مان کر زندگی گزارنی ہے، ایک رب کے لیے عبادت کرنی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز جب پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں ریا نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، ایک اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اور رب کا حکم ہے اس لیے اسے پورا کرنے کا عزم ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز اور اس کی جتنی بھی حالتیں ہیں ان سب میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یعنی کسی نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام ہوتا ہے، رکوع کی صورت میں جھکا جاتا ہے، سجدے کی حالت میں جھکا جاتا ہے، تو کسی اور کے لیے اللہ کے سوا نہ رکوع ہو، نہ سجود ہو، نہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کہ اس کی گردن جھکی ہو اور دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارا MNA آ گیا، MP آ گیا، صدر وزیر اعظم آ گیا اور تمہاری گردن جھک جائے، ایسا نہ ہو۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ کی عبادت خالصتاً ہو۔ اسی طرح پر مصافحہ ہے کہ مصافحہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مصافحے کا اندر کیا ہے کہ بھئی مصافحہ کرنا یہ سنت عمل ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت عمل ہے۔ تو مصافحہ کرتے ہوئے لوگ عام طور پر جھکتے ہیں، عام طور پر جھکتے ہیں۔ کوئی بڑا شخص آ گیا عہدے کے اعتبار سے، اس کے سامنے گردن جھکتی ہے، کمر جھک جاتی ہے اور اس کے سامنے جھک کر ملا جاتا ہے۔ تو اس طرح جھکنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس طرح جھکاؤ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی مصافحہ کرتے ہوئے کوئی نیچے زمین پر بیٹھا ہے اور ایک شخص جو ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، باہر سے مہمان آیا، وہ آیا تو اس سے
اس نے سلام کیا، اب یہ اپنی جگہ سے اس سے سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، تو یہ بامر مجبوری ہے۔ تو اس طرح یہ جب تک اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی کمر سیدھی ہوگی، اس سے پہلے مصافحہ اس نے کر لیا، تو یہ جو جھکاؤ ہے، یہ جھکاؤ اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بامر مجبوری ہے۔ یا کوئی شخص زمین پر بیٹھا ہے یا کوئی شخص بیمار ہے، اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی اور وہ کسی سے مصافحہ کرتا ہے اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، تو یہ بامر مجبوری ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مصافحہ کرتے ہوئے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، تو اس کی تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا۔ تو اللہ کے لیے عبادت ہو، آپ کی نماز، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، ہر چیز میں رب کی رضا مقصود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمایا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز میرے رب کے لیے ہے۔ تو لوگ کہاں کہہ سکتے تھے کہ بھئی دیکھو کہ اگر سجدے نماز جنازہ میں رکوع اور سجود ہوتا تو اعتراض کرنے والے یہ کہہ دیتے کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جھکنا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ دیکھو میت کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میرے رب نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا اور منع فرما دیا کہ اس نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے، سجود نہیں ہے، بس کھڑے کھڑے میت کے لیے دعا کرنی ہے اور سلام پھیرنا ہے اور قبرستان اسے لے کر جانا ہے اور قبر میں اسے اتارنا ہے۔ تو اللہ نے نماز جنازے سے رکوع اور سجود ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا جائے۔ پھر فرمایا وَنُسُكِي، اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے قربانی ہو، اللہ کے لیے قربانی ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی نہ ہو۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر تقرب کی نیت سے کوئی صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، عطیات کرتا ہے، جانور قربانی دیتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس عمل سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے نام پر یہ جانور کیوں قربان کرتا ہے، میرے نام پر کسی اور کے نام پر کیوں یہ دیگیں چڑھاتا ہے، میرے نام پر کیوں یہ کسی اور کے نام پر صدقات خیرات نکالتا ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے اللہ کے نام پر کرنا ہے، تقرب کی نیت سے۔ تقرب کا معنی یہ کہ میں اگر اللہ کے سوا پیر کے نام پر نکال رہا ہوں، کسی اور کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر یہ دیگیں چڑھا رہا ہوں یا بکرے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ تقرب کہ اگر میں نہیں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ پیر صاحب نقصان پہنچا دیں گے، تو اللہ رب العزت اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی شان اس چیز کو، اللہ کی ذات اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہو صدقات، خیرات، عطیات اور قربانی میں، وہ میرے نام پر ہو۔ ہاں ایصال ثواب میں آپ اللہ کے ولیوں کو شریک کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے، لیکن جو کچھ بھی دو اللہ کے نام پر دو۔ ایصال ثواب کرنا چاہو پوری امت کے مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو، اور اللہ رب العزت سب کو ثواب برابر جو ہے پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قرآن آپ نے اپنے کسی مرحوم کو اس کا ثواب جو ہے ہدیہ کیا تو اسی کو پہنچے گا اور کسی اور کو پہنچاؤ گے تو کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن کا ثواب آپ جو ہے تمام امت کے مرحومین کو پہنچانا چاہو تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کو یکساں برابر یہ ثواب پہنچا دے گا، وہ سب کو پہنچا دے گا۔ اور فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگانی، وَمَمَاتِي، یعنی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی ایسی ہو کہ ہماری عبادات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ صدقات خیرات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہو، زندگی گزرے تو اللہ کے لیے، مرنا ہو، موت آئے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ تو فرمایا میرے اللہ نے
لا شریک لہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کا والد، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کی کوئی بہن، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، سب سے پہلے اسے قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو امت تک اللہ کے دین کو پہنچایا، تو امت تک اللہ کے اس میسیج کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، دین کی دعوت کو پہنچایا۔ تو دین کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے، قرآن کو قبول کرنے والے، وحی کو قبول کرنے والے، رب کے پیغامات کو قبول کرنے والے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے بعد جو ہے باقی لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں فرما برداروں میں۔ قل اغیر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ ابغی ربا کیا میں کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ مشرکین نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی، چونکہ وہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، ایذا پہنچایا کرتے تھے، پیچھا کیا کرتے تھے، پتھر برسایا کرتے تھے۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہنا شروع کی، اے اللہ کے نبی، آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اے محمد آپ ہماری بات کو سنیے کہ وہ اس طرح کہ ہم آپ کے رب کو مانتے ہیں، آپ ہمارے رب کو مانیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے دیوتاؤں کی عبادت کریں، یعنی لات منات عزا حبل وغیرہ، آپ ان کے سامنے جھکیں، ہم آپ کے رب کے سامنے جھکیں، ہمارے یہ جھگڑے، ہمارا یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آپ جب سے آئے ہیں آپس میں اختلافات پڑ گئے، پھوٹ پڑ گئی اور جھگڑے پیدا ہو گئے، بھائی سے جدا ہو گیا، باپ اولاد سے جدا ہو گیا، اولاد باپ سے جدا ہو گئی، خاوند بیوی سے جدا ہو گیا اور بیوی خاوند سے جدا ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جھگڑے، کہنے لگے کہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ ہماری بات مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغیر اللہ ابغی ربا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اللہ کے اللہ ہر چیز کا رب ہے، لات کچھ نہیں اور عزا کچھ نہیں، حبل کچھ نہیں، فرمایا کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر پڑتی ہے، جو کہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اچھے عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، برے عمل کرے گا برا بدلہ پائے گا، تو جیسا کرے گا ویسا اسے بھگتنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ۔ تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ سورہ لقمان میں ہے وَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا کل قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا کا باپ کے کام آئے گا، وہ کسی کے کام نہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے اعمال کی بدولت اسے بدلہ دیں گے۔ تو فرمایا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کا کوئی بوجھ اٹھائے گا۔ ہاں ایسا ہے کوئی اگر نیکی کی ترغیب دے کسی اور کو تو اللہ اس کے اعمال میں کرنے والے کے بقدر اجر لکھتے ہیں، ترغیب دینے والے کے، اور جو کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی۔ اگر کوئی گناہ کی کسی کو ترغیب دے اور گناہ کی دعوت دے اور دوسرا گناہ کر لے تو گناہ کرنے والے کو تو سزا ملے گی ہی، لیکن اس گناہ کرنے کا جو گناہ اس گناہ کی دعوت دینے والے کے اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے کہ بظاہر یوں لگتا ہے
کہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں تو یہ بات آ رہی ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کوئی نیکی جو ہے نیکی کی ترغیب دے تو نیکی کی ترغیب دینے والے کی بنا پر کوئی دوسرا نیکی کر لے تو نیکی کر رہا ہے، اس کے اعمال میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، جو ترغیب دے رہا ہے اس کے اعمال میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، چاہے وہ کر نہیں رہا۔ اسی طرح کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو گناہ جو کرے گا دعوت کو قبول کرے گا تو جو کر رہا ہے اس کے اعمال میں گناہ لکھا جا رہا، اور جو گناہ کی دعوت دے رہا اس کے بھی گناہ لکھا جا رہا کہ اس نے گناہ پر کسی دوسرے کو لگایا ہے تو اس کے اعمال میں اس گناہ کو لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود گناہ کیا، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود نیکی کی، اس وجہ سے جس کے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کیونکہ یہ خود گناہ کی دعوت دے کر خود اپنے اعمال میں گناہ کو لکھوا رہا ہے، یہ خود نیکی کی دعوت دے کر اپنے اعمال میں نیکی لکھوا رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا خود کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس نے کچھ کیا نہیں اور دوسرے کا گناہ، دوسرے کی سزا، دوسرے کا اعمال اس کے اعمال میں لکھ دیے گئے۔ نہیں، نیکی کی ترغیب دینے والے کی بقدر نیکی کرنے والے کی بقدر اس کو نیکی کی ترغیب دینے والا جو شخص ہے اس کے اعمال میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، اور گناہ کی دعوت دینے والے کی بقدر جو اس کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے اس کے اعمال میں بھی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب کا ہاں یہ مسئلہ بالکل متفقانہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ علامہ جو ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے 20-22 برس گزرے ہیں اس بات کی فکر میں کہ یہ مسئلہ کہ مجھے اس کی کوئی دلیل ملے کہ کوئی نیکی کرے، نیکی کی دعوت دے اور نیکی کی دعوت دینے والے کے نیکی کرنے والے کے بقدر دعوت دینے والے کے اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے کر چلا جائے، 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ، 10 روپے دے کر چلا جائے کہ یہ اپنے خرچے میں رکھ لو، اور ایک کوئی فقیر آئے، ضرورت مند آئے اس کو دے دینا، اور بیوی نے اسے رکھ لیا، پھر کسی کے پاس امانت رکھوا دیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خرچ ہو جائے، پھر کوئی فقیر آیا اور اس بیوی نے اپنے ملازم سے کہا جاؤ اس امانت جو اس نے امانت رکھی ہے اس سے لے کر آؤ اور اس فلاں فقیر کو دے دو۔ اب امانت رکھنے والے نے اس لیے حفاظت کی کہ یہ جو ہے میرے پاس امانت ہے، اور امانت کو لے کر آنے والا اور فقیر تک پہنچانے والا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بیوی بھی اس میں شامل ہے، خاوند بھی اس میں شامل ہے۔ اب 1 روپیہ ہے، اب اس کے ثواب میں خاوند بھی شامل، بیوی بھی شامل، وہ ملازم، وہ نوکر، وہ خادم، وہ غلام وہ بھی شامل، جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ بھی شامل، اور جس کو اب دیا جا رہا ہے، لے کر جا رہا ہے اور اس تک پہنچا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل، تو سب کو برابر ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا، قرآن ہم تک پہنچا جن قاریوں کے ذریعے، جن علماء کے ذریعے، جن تابعین کے ذریعے، جن تبع تابعین کے ذریعے، جن صحابہ کے ذریعے، جس نبی کے ذریعے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس کا پڑھنے کا ثواب تمام ان لوگوں تک پہنچے گا جو اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے، ہمارے مددگار بنے، کہ بھئی انہوں نے معاونت فرمائی قرآن ہم تک پہنچا کر، قرآن ہمیں سکھلا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ درمیان میں جتنے واسطے آئے ہیں وہ سب کے سب اس اجر میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی نیت کرے یا نہ کرے سب کو جو ہے اللہ رب العزت اعمال میں سب کے یہ قرآن کریم کو پہنچانے کا ثواب، قرآن کریم کا میسیج دینے کا ثواب، قرآن کریم آیات سکھلانے کا ثواب، سیکھنے کا ثواب اللہ رب العزت برابر پہنچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اعمال سے کمی کر دی جائے گی، کسی کے پڑھائی سے کمی کر دی جائے گی، نہیں، سب کو برابر ثواب پہنچے گا۔ تو فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر تمہارا رب تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور سن لو ذرا، وہو الذی جعلکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض، خلیفہ زمین کا، کہ اب تم ہو، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، کتنے لوگ اس زمین پر آئے اور آ کر جاتے رہے۔ پھر فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بلند کیے بعض کے درجوں کو، درجے کے اعتبار سے تم میں سے بعض کو بعض پر